اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب مقتر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، رمضان کے متعلق سلسلہ وار پروگرام جاری و ساری ہے اور آج ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان، دولت تقوی پانے کا ذریعہ۔ اس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم رمضان کے مہینے میں تقوی، پائیٹی، اپنی عبادات کے ذریعے ہم اپنے کردار، اپنے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آئیے اس آیت کریمہ سے آغاز کرتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ یوں ہے، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، سورہ البقرہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے کہ اصل مال دل کی دولت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جیسا کہ میں نے کہا ناظرین، ماہ رمضان دولت تقوی پانے کا ذریعہ۔ آئیے باضابطہ اس مجلس کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، بغور و ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون۔ بلا شبہ ناظرین، تقوی وہ دولت ہے، وہ اثاثہ ہے جسے ہر مومن، ہر انسان، ہر بندے مومن حاصل کرنا چاہتا ہے، اور رمضان شریف اس دولت، اس اثاثے کو حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ روزہ انسان کو حرام کاموں سے روک کر حلال کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، نماز تراویح، عبادات، ذکر و اذکار، دعا، صدقہ و خیرات کے ذریعے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ پیش خدمت ہے اسی عنوان پر، یعنی ماہ رمضان دولت تقوی پانے کا ذریعہ، اس پر ایک مختصر تقریر از مولانا محمد شمیم ریاض مصباحی دامت برکاتہ عالیہ سماعت کر کے اپنے ایمان کو تغذیہ بخشیے۔ اس کے بعد ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے، اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان تمام مقاصد اور ان تمام حکمتوں میں جو سب سے اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ اور بچ جاؤ ہر ان چیزوں سے جو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی رمضان کے روزوں کا اصل مقصد ہے
کہ ہم اور آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا ایک مہینہ جو ہمیں تربیتی مراحل سے گزارتا ہے، ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا گیا، تقوی اتنا اہم کیوں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تقوی ضروری ہے، کیونکہ یہ تقوی ایسی چیز ہے جو تمام نیکیوں کا مجموعہ ہے، تمام نیکیوں کی اصل ہے یہ، یعنی جس کے اندر تقوی ہے وہی اور نیکیاں کر سکتا ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عزیز، تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے، اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے۔ یوں سمجھو کہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تو تقوی ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، اسی لیے ہمارے لیے تقوی حاصل کرنا اور تقوی حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تقوی کس طرح سے ہمیں حاصل ہو، ہم تقوی کو کس طرح پہچانیں، ہم اپنی زندگی میں متقی کیسے بنیں، اس کے لیے ہم آج اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے تقوی کے بارے میں پوچھا گیا، روایت میں آتا ہے، سئل سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عن التقوی۔ تقوی کے بارے میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چار چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا، ہی الخوف من الجلیل، کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ رب جلیل کا خوف ہے، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا، والعمل بالتنزیل، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے جو دوسری سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا، والقناعۃ بالقلیل، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے تیسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جتنا بھی ملا ہے اس پر قناعت کرے، راضی رہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا، والاستعداد لیوم الرحیل، یعنی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس کی تیاری ضروری ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تقوی حاصل کرنے کے لیے جن چار چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کو ہم تفصیل سے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الخوف من الجلیل، رب جلیل کا خوف۔ یہ خوف، اللہ کا خوف، خوف خدا، یہ ایک لگام ہے جو آدمی کو گناہوں سے روک کر رکھتی ہے۔ اگر یہ لگام ٹوٹ جائے، یہ لگام ڈھیلی پڑ جائے، یعنی انسان بے لگام ہو جائے، یعنی انسان بے خوف ہو جائے، اللہ کا خوف نہ رہے، تو پھر ایسی صورت میں انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف قدم اٹھانے میں قدم بھی نہیں لڑکھڑاتے۔ اسی لیے اللہ کا خوف ضروری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے عرض کی کہ ہمیں آپ کچھ نصیحت کریں۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نصیحت کی، فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، دنیا میں جتنے بھی بادشاہ آئے، کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہے، آپ وہ اکیلے بادشاہ نہیں ہیں جنہیں اس دنیا سے جانا ہے، یعنی سارے بادشاہ گئے، کسی کو بچنا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونے لگے، پھر کہا مجھے اور نصیحت کیجیے۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، آپ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے جتنے بھی آبا و اجداد رہے، اب دنیا میں کوئی نہیں ہے
یعنی سب گئے، سب کو جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگے، پھر کہا مجھے اور نصیحت کیجیے۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی منزل نہیں ہے، یعنی ہم اپنے اعمال ٹھیک کر کے جنت کے حقدار بن جائیں یا پھر جہنم میں ڈال دیے جائیں اپنے اعمال خراب کر کے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور خوف خدا سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ اللہ! حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ تھے، ان کے پاس حکومت تھی، تخت و تاج تھے، اختیارات تھے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، حکومت، تخت و تاج، اختیارات، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو سرکش بنا دیتی ہیں۔ مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ بننے سے پہلے بھی متقی تھے اور خلیفہ بنے تب بھی متقی رہے، اور انہوں نے اپنی رعایا پر کچھ بھی ظلم نہ کیا، عدل و انصاف قائم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ تو جب اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ انسان کو لگام دیتا ہے، انسان کو بے لگام نہیں چھوڑتا۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز تھی وہ ہے الخوف من الجلیل۔ دوسری چیز کے بارے میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بیان فرمایا، العمل بالتنزیل، یعنی قرآن پر، سنت پر، شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق میں سے ہے کہ جب تک انہیں قرآن و سنت اور شریعت کا حکم معلوم نہ ہو جائے تب تک وہ کام نہیں کرتے۔ یعنی جب تک کسی معاملے کی طرف جانا ہو، کوئی کام کرنا ہو، تو نیک لوگوں کو، اللہ کے ولیوں کو، بزرگوں کو جب تک اس کا حکم قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں معلوم نہ ہو جائے پھر وہ کام نہیں کرتے۔ اور یہی کام اور یہی عمل، یہی معمول صحابہ کرام کا بھی تھا۔ ایک مشہور حدیث ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ تقریباً 30 صحابہ کرام کا ایک قافلہ سفر میں تھا اور ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو پاس کے قبیلے سے ایک شخص آیا اور صحابہ کرام سے کہنے لگا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مار لیا ہے، کیا آپ میں سے کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہا کہ ہاں میں دم کر سکتا ہوں۔ وہ صحابی رسول اس شخص کے ساتھ قبیلہ کے سردار کے پاس گئے اور سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ کر صحابی رسول نے دم کیا۔ اللہ کے فضل سے مریض ٹھیک ہوا اور وہ ٹھیک ہو کر چلنے پھرنے لگا۔ قبیلے والوں نے اس کے بدلے صحابہ کرام کو کچھ بکریاں پیش کیں۔ صحابہ کرام نے بکریاں تو لے لیں، مگر ان کے لیے ایک نئی صورتحال تھی۔ صورت یہ تھی کہ چونکہ دم کے بدلے بکری لینا یہ نئی صورتحال تھی، انہیں اس کا حکم معلوم نہیں تھا کہ ہمارے لیے بکریاں لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اسی لیے انہوں نے بکریاں لے تو لیں مگر ان سے نفع حاصل نہیں کیا۔ پھر جب مدینہ شریف واپس تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بتایا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد اصبتم، تم سب نے ٹھیک کیا، یعنی بکریاں لے لیں یہ بھی ٹھیک کیا، اور شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے انتظار کیا یہ بھی ٹھیک کیا۔ یعنی شریعت کا حکم معلوم کیے بغیر کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان بکریوں کو تقسیم کر دو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، کہ اپنے ساتھ میرا بھی ایک حصہ رکھ لینا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تقوی کے لیے جو دوسری سب سے اہم چیز ہے العمل بالتنزیل، قرآن پر، سنت پر، شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو تیسری چیز بیان فرمائی تقوی کے لیے وہ ہے القناعت بالقلیل۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت یہ ہے کہ قسمت میں جو ہے اسی پر راضی ہو جائے، تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جائے، یہ بھی تقوی کے لیے بنیادی چیز ہے۔ جس کو قناعت نصیب نہیں ہوتا اس کے لیے گناہوں سے بچ پانا پھر مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ قناعت نہیں ہے تو اس کے دل میں لالچ ہے، وہ اور مزید کی کوشش کرے گا
اور مزید حاصل کرنے کے لیے وہ غلط راستے میں بھی جائے گا، کبھی رشوت میں مبتلا ہوگا، کبھی سودی کاروبار میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی حرام ذرائع سے بھی وہ پرہیز نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا دل اور چاہتا ہے، اسے قناعت حاصل نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا میں مال جمع کر سکتا ہوں؟ ویسے فی نفس ہی مال جمع کرنے میں کوئی برائی تو نہیں، مگر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مال جمع کرنے کے بعد انسان کے اندر 5 خرابیاں آ جاتی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں پہلی خرابی یہ ہے کہ اس سے لمبی امید کرنے لگتا ہے، یعنی انسان کو لگتا ہے ہمارے پاس مال و دولت ہے، بڑی لمبی امیدیں پال لیتا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ ہمیں پل بھر کا بھروسہ نہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ دوسری خرابی یہ آتی ہے کہ مال جمع کرنے سے حرص بڑھ جاتی ہے، لالچ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر کہ مال جمع کرنے کے سبب سے بخل بڑھ جاتا ہے، کنجوسی آ جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا مال جمع کرنے کے سبب بندہ آخرت کو بھول جاتا ہے، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا مال جمع کرنے کی ایک بڑی آفت یہ ہے کہ بندے کے اندر سے پرہیزگاری چلی جاتی ہے، تقویٰ چلا جاتا ہے۔ تو مال جمع کرنے میں یہ 5 خرابیاں ہیں۔ جس کے اندر قناعت نہیں، صبر نہیں، وہ پھر مال کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو چوتھی اور آخری چیز بیان فرمائی تقویٰ کے لیے، وہ یہ کہ الاستعداد لیوم الرحیل، اس دنیا سے سب کو جانا ہے، کوچ کرنا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤ گے، حاضر کر دیے جاؤ گے۔ ہم سب اس دنیا میں بہت کچھ کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، نوکری، کاروبار، بزنس، کیا کیا نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، کوٹھی بنگلہ، عالیشان محل بناتے ہیں، مگر سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب چیزیں تو یہیں رہ جائیں گی، مگر جہاں ہمیں جانا ہے کیا وہاں کے لیے بھی کچھ تیاریاں کرتے ہیں؟ جب آپ سوچئے کہ جب ملک الموت حاضر ہو جائیں گے، ہمارے آس پاس رشتہ دار، آل اولاد سب ہوں گے، بینک بیلنس ہوگا، ہمارے محلات، مکان، کاروبار سب ہوں گے، کیا ہمیں موت سے سب بچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب سب کھڑے دیکھتے رہ جائیں گے اور ہمیں ملک الموت یہاں سے لے جائیں گے۔ اسی لیے اس آخرت کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک ہمارے اور آپ کے لیے یہ ماحول فراہم کرتا ہے کہ ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کس طرح سے حاصل کریں، ہمیں کس طرح سے اللہ کا خوف حاصل ہو، ہم کس طرح سے تھوڑی سی چیز پر قناعت کریں، ہم کس طرح سے قرآن و سنت پر عمل کریں، اور ہم آخرت کی تیاری کس طرح کریں۔ رمضان المبارک ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے، اسی لیے رمضان المبارک ہمیں اور آپ کو تقویٰ سکھاتا ہے، تو ہم اور آپ تقویٰ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رمضان شریف دولت تقویٰ پانے کا ذریعہ، ابھی آپ مختصر اور جامع تقریر سماعت کر رہے تھے مولانا محمد شمیم ریاض مصباحی دامت برکاتہ علیہ کی زبانی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الغرض ناظرین، رمضان کا مہینہ یہ درس دیتا ہے کہ اصل دولت، اصل مال و اسباب نہیں بلکہ تقویٰ ہے، پائیٹی ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں حاصل ہونے والی روحانی دولت، اسپریچول دولت کو سنبھال کر رکھیں اور رمضان کے بعد بھی اللہ کے احکام پر، اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے، تو ہماری زندگی کامیابی، سکون اور برکت سے بھر جائے گی۔ یہی رمضان کا اصل پیغام بھی ہے۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ آخر میں پیش خدمت ہے یہ کلام، اور اسی کے ساتھ ہی آج کا انجمن پروگرام اختتام کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک ہم کو اجازت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ دنیا والے دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور دل منور میرا مدینہ
میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں